قصہ حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، تیرا کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں زیادہ، جو مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش و عشرت لے لیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرمانبرداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی میری فرمانبرداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قراء نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبان نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے اور ان کی گریہ زاری پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظالم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈ اڑتے عقابوں کی طرح، اور ان کے شہ سواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر، میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی گہما گہمی کی جگہ چیخو پکار لے لے گی، گھوڑوں کے ہنہنانے کے بجائے بھیڑیوں کے گھبرانے کی آوازیں آئیں گی۔ میں ان کے لیے آسمان لوہے کا بنا دوں گا اور زمین تانبے کی۔ اگر بارش برسی تو نباتات نہیں اگائے گی، اگر کچھ اگا تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش آ جائے گی۔ اسی دوران میں وہ جو کاشت کریں گے میں اس پر آفت نازل کر دوں گا۔ اگر اس میں سے کچھ بچا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اگر وہ مجھ سے دعائیں کریں گے تو میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا، اگر مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا، اگر وہ روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا، وہ گڑ گڑائیں گے تو میں ان سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں۔ آپ صخرہ بیت المقدس کی مقدس چٹان پر پہنچ جائے، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچے گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، تو ان پر کس قوم کو مسلط کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں نہ مجھ سے ثواب کی خواہش رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کر دوں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا۔
بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ بولے، ارمیہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے، کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین کو اور اپنی مسجدوں کو اپنی کتاب سے اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ تب زمین پر کون ہوگا جو اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس نے بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس نے بیت المقدس کی عمارت گرا دی اور تورات کے نسخے جلا دیے۔ اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا ان میں سے 7,000 حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھے، 11,000 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے گھرانے سے، 8,000 عیسیٰ بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 14,000 زابلون اور نفتالی کے خاندان سے، 14,000 دان بن یعقوب کی اولاد سے، 8,000 یستاخر بن یعقوب کے خاندان سے، 2,000 شمعون بن یعقوب کی آل سے، 4,000 روبیل اور لاوی کے قبیلے سے، اور 12,000 بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں سے تھے۔ وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ ہشام کا کہنا ہے کہ جب بخت نصر بیت المقدس میں آیا، وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ افراد لے لیے اور لوٹ گیا۔ جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کیے اور دوبارہ شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ ایک روایت کے مطابق بخت نصر کو معلوم ہوا کہ جیل میں ارمیہ علیہ السلام بھی ہیں۔ اس نے آپ کو رہا کر دیا۔ آپ نے بتایا کہ میں نے انہیں اس سے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے قید کر دیا۔ اس نے کہا، کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ وہ آپ سے حسن سلوک سے پیش آیا اور بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے انہیں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم نے واقعی برا کام کیا تھا، اب ہم اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری توبہ قبول ہو۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا، میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو انہیں کہیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں۔ آپ نے اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو کھنڈر بن چکا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ ابن قلبی کہتے ہیں اس وقت بنی اسرائیل دنیا میں بکھر گئے، کچھ لوگ حجاز آ گئے، کچھ یثرب میں ٹھہر گئے، کچھ وادی قرا میں رہنے لگے، ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی۔ بخت نصر نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مفرور افراد کو اس کے حوالے کیا جائے۔ مصر کے بادشاہ نے انکار کیا۔ تب بخت نصر نے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا اور اسے شکست دے دی۔ پھر بلاد مغرب پر حملہ آور ہو گیا اور آخر تک فتح کر لیا۔ پھر مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ واپس آیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دانیال اکبر نہیں بلکہ دانیال اصغر ہیں جو حزقیل علیہ السلام کے فرزند تھے، اور وہب بن منبع رحمہ اللہ نے یہی فرمایا ہے، واللہ عالم، اس کی حقیقت کیا ہے اللہ خوب جانتے ہیں۔